جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایک دفعہ پھر بڑی مشکل آنا پڑے گا کس ٹاپک پر بات کی جائے۔ ایسا یہاں پہ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا دیہاتی زبان گڑدھال مچ گیا ہے، ہماری سائڈ پہ کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اتنی دھول اڑ گئی ہے، اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ کو لیے مشکل ہو جاتا ہے ایز اے جرنلسٹ۔ آپ نے 10-12 منٹ بات کرنے، زیادہ لمبی بات کریں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے بھائی صاحب، زندگی میں اور بڑی ساری چیزیں جو بات آپ 8-10 منٹ میں کہہ سکتے ہیں کہیں کیا ہماری جان کو آپ آ گئے ہیں۔ مزہ آج کا دیکھ لیں، یہ سپریم کورٹ میں کتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے، بہت بڑا ایکسپلوسو سچویشن بنی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف ایک طرح کی کو ہو چکی ہے۔ میں تو کہتا ہوں مطلب اگین اٹس اے جوڈیشل کو ود ان، وہ کہتے ہیں انسائڈر جاب وہ ہو چکی ہے۔ ججز جو ہیں ان کے یہ فیصلے جو آ رہے ہیں موسٹلی وہ ان کی اپروچ یا ڈیسیجنس کے خلاف ہیں۔ جیسے جسٹس منتخیل صاحب نے آج انہوں نے دوبارہ کلیریفیکیشن کی اور بڑا سخت انہوں نے سٹانس لیا اور اپنی بات پہ ڈٹے رہے، بلکہ انہوں نے ٹیکنیکل چیزیں انہوں نے نکال دیں جس سے حکومت کے لیے یہ اس میں آسانی پیدا ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب یا ان کے لیے یہ چیف جسٹس کے لیے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں۔ ساتھ میں ایک بینچ ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو، انہوں نے علیحدہ 184 پہ انہوں نے جو اپنی آبزرویشن دی ہیں وہ الگ سے میرا خیال ہے چیف جسٹس کے لیے دیگر لوگوں کے لیے پرابلم ہوں گی۔ اچھا پلس پھر ادھر سے آپ دیکھیں وہاں پہ اس پارلیمنٹ میں جائیں تو نواز شریف صاحب کے لیے جن لوگوں کو یہ سینٹنسز ہوئی تھی، نااہل ہوئے تھے ماضی میں، ان کو اپیل کا حق دیا گیا ہے، جو اس میں یہ کلاس ڈالی گئی ہے۔ انہوں نے اگین بیسکلی یہ کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی جو پاورز ہیں، سویپنگ پاورز ہیں جن کو مس یوز کیا جا رہا ہے اور ایک بینچ بنانے کی اور پلس سو موٹو لینے کی، ان کو ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ ریگولیٹ کرنے کے نام پہ اب انہوں نے نواز شریف صاحب کی بھی اس میں کلاس ڈال جس سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ پھر اس میں یوسف گیلانی صاحب اگرچہ اپنی سزا پوری کر چکے ہیں لیکن وہ بھی اپیل میں جا سکتے ہیں کہ جو مجھے سزا ہوئی تھی آپ اس کو ٹرن ڈاؤن کیا جائے۔ پھر اس میں طلال آ جاتے ہیں، چودھری صاحب آتے ہیں، دانیال عزیز آ جاتے ہیں، پھر اس میں جہانگیر ترین آ جاتے ہیں۔ اس میں 5-6 لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہوگا، اور اسپیشلی جب ایک انہوں نے انوائرمنٹ بنا دیا ہے، انہوں نے نواز لیگ نے نیریٹو بنا دیا تھا اور مریم صاحبہ نے اس کو زیادہ پروپیگیٹ کیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اس میں فوج، عدلیہ، عمران خان، ISI، جنرل فیض، ثاقب نثار، یہ سارے مل کے ان کی ٹرائیکا تھی جنہوں نے یہ ان کا نیریٹو بتا رہا ہوں، جنہوں نے سازش کی اور نواز شریف کو انہوں نے اقامہ وغیرہ پہ انہوں نے ڈسکوالیفائی کرایا۔ وہ پہلے سے انہوں نے ایک آ کے ماحول تیار کیا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ ان کے خیال میں بہت بڑی زیادتی کی گئی تھی، سازشیں کی گئی تھیں، کیونکہ ادروائز عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، لہٰذا یہ نواز لیگ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پتھر کے ساتھ ان کو پانی میں ان کو پھینک دیا گیا کہ جناب آپ تیار کر دکھائیں۔ ساتھ میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو باقاعدہ انہوں نے وہ کہتے ہیں لائف جیکٹ دے دی کہ یہ لیں اور آپ بھی تیراکی کریں، لہٰذا عمران خان صاحب تر گئے۔ تو اب وہی چیزیں وہ کہہ رہی تھی، مریم کہہ رہی تھی بڑے دنوں سے کہ جناب کہ آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا، آپ کو مطلب وہ یہ چاہتی تھیں کہ آپ کو اس کے پڑھلے کے وہ جو کہتے ہیں ترازو کے دونوں پڑھلے ہیں بیلنس کرنا پڑے گا۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جو آپ نے 2018 میں عمران خان صاحب کے لیے کیا تھا کہ نواز لیگ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پتھر کے ساتھ آپ نے سمندر میں ان کو پھینک کے کہا تھا آپ تیر کے کراؤ، تو سیم آپ عمران خان صاحب پہ بھی آپ کریں۔ مطلب کیا ہے، ان کو بھی ڈسکوالیفائی کریں، ان کے بھی ہاتھ پاؤں باندھیں، ان کا بھی سزائیں دیں، ان کے ساتھ ہی بھاری پتھر اٹھا کے ان کو دریا میں پھینک اور خان صاحب کو کہیں اب آپ تیر کر دکھائیں۔ اب وہ کون سے بھاری پتھر ہیں وہ آپ کو نظر ہی آ رہے ہیں، ساری چیزیں میرا خیال دیز آر ویری آبویس کہ اس میں عمران خان صاحب پہ بہت سارے کیسز ہیں، ڈیلی ان کو عدالتوں میں پیشیاں ہیں، وہ محصور ہو کر بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ۔ ایک طرح کے اس میں زمان پارک میں سائیکولوجیکلی طور پر وہ سمجھتے تھے کہ میں بڑا پاورفل اسٹرانگ بیٹھا ہوں، تو انہوں نے وہاں پہ آ کے پولیس کے چھاپے بھی کرائے، انہوں نے شیلنگ بھی کی، انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی، وہ بھی انہوں نے توڑا۔ ان کا ایک سائیکولوجیکل تھا کہ اس میں زمان پارک میں شاید کوئی نہیں آ سکتا، تو خان صاحب کو انہوں نے کارنر کر کے رکھ دیا ہے۔ اب انہیں جہاں الیکشن سے زیادہ یا باقی چیزوں سے زیادہ ان کو فکر پڑ گئی ہے اس کی کہ جناب کہ میں اس ڈسکوالیفائی ہوتا ہوں نہیں ہوتا، مجھے الیکشن لڑنے دیتے نہیں لڑنے دیتے۔ یہی وجہ تھی، وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہمیں نظر ہے عمران خان صاحب کی تقریر میں جب انہوں نے کہا کہ میرے اوپر تو لکیر لگا دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ یہاں تک عمران خان صاحب کو لے آئے ہیں کہ ذہنی طور پر ان کو بریک کیا جائے اور ان کی توڑ پھوڑ کی جائے۔ اور یہی چیز جس وقت سب سے بڑا یہ غلط فیصلہ تھا خان صاحب کا، وہ سنتے تو کسی کی نہیں ہے، کوئی کامیاب آدمی نہیں سنتا، وہ تھا کہ جب انہوں نے وہاں پر اس قومی اسمبلی سے استعفے دیے۔ 150-60 بڑا مطلب ممبر ہوتا ہے، بہت بڑی اپوزیشن تھی، پاورفل تھی کہ آپ شور مچا سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں، لیگلی کانسٹیٹیوشنل طور پر بہت سارے آپ اسپیڈ بریکر آپ یہ بنا سکتے تھے، کمیٹیز میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ خان صاحب مزے سے ٹور گئے، انہوں نے کہا مائی وے اور ہائی وے، ہم خان ہیں، پھر خان کو خان کون کہتا ہے اگر خان صاحب یہ نہیں کرتے۔ آج قومی اسمبلی میں کوئی بندے نہیں ہے، کوئی ایک بھی آواز نہیں اٹھتی، کیونکہ وہاں ساری انہوں نے مرضی کی
انہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی اپنی لیجسلیشن کروا لی ہے، انہوں نے اس کے بعد نواز شریف صاحب یا باقی جو ہیں ان کے لیے ریلیف جو چاہیے تھا وہ بھی لے لیا. خان صاحب بیٹھے مزے کریں وہاں پہ، ڈیلی سوشل میڈیا پہ تقریریں کریں اور مطلب موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر قوم کو موٹیویٹ کرتے رہیں، لیکن اصل چیزیں تو لا لیگل اور یہ چیزیں ہونی تھی. اس محاذ پہ وہ برے طریقے سے خان صاحب جو ایجوٹیشنل موڈ میں گئے ہیں. جمہوریت بڑا لانگ اور پینفل پروسیس ہوتا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہوتا ہے. سم ٹائم کو بھی آگے کبھی پیچھے کبھی سائڈ دائیں بائیں، ون ہیز ٹو لیو ٹو فائٹ فار another ڈے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس ابھی نہیں کیا تو بس یا میں نہیں ہوں یا آپ نہیں ہیں. یہ والی چیزیں جو ہیں انہوں نے ڈیمیج کیا اور آپ کو نظر آ رہے ہیں رزلٹ اس وقت خان صاحب کی اسٹریٹجی کے لانگ. اس وقت کہتے ہیں خان صاحب جو بھی کرتے ہیں ان کا رزلٹ ٹھیک نکلتا ہے، غلط بھی کریں تو ٹھیک نکلتا ہے. اب کروا لیں غلط ٹھیک ہو، نہ الیکشن ہو رہے ہیں نہ قانون ان کی مرضی کے ہو رہے ہیں، خود ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، ان کے مطلب ڈسکوالیفیکیشن کلاسز ہو رہی ہیں، ان کے سارے ورکرز موسٹلی بیچارے وہ ان پہ اگر ان پہ پرچے ہیں، ان کے جو کولیگز ہیں ان پہ پرچے ہیں. ہر کوئی عدالتوں ضمانتوں میں پھر ادھر ان کو مصروف کر کے انہوں نے ادھر سے آج سپریم کورٹ بھی ڈیوائڈ ہو گیا، پارلیمنٹ بھی انہوں نے وہاں پہ بھی اپنی کنٹرول کر لیا، نیب بھی ہو گیا، اینٹی کرپشن بھی ہو گئی، تمام ادارے جو ہیں انہوں نے کنٹرول کرنے کے بعد وہ خان صاحب کہتے رہے جناب کہ نہیں چلیں اب اس سے زیادہ کیا بات کی جائے. اس درمیان میں جو بڑا ایک اور کام ہوا ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ کیا خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، کیا ڈسکشن اور کس یہ نتیجے پر پہنچا جائے 8-10 منٹ میں. وہ جنرل باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے پھر آج اس کی ایک اور تیسری قسط ہے. یہ شاہد میتلا صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ جو انٹرویو انہوں نے کیا ہے، اگرچہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا، انہوں نے کہا بھی سے میں لیگل وہ کروں گا، کارروائی کروں گا، لیکن میری پہلے والی بھی یہی بات تھی کہ حضور ایکسیلنسی اتنی ساری چیزیں جو ہے نا شاہد میتلا صاحب نے لکھی ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی نہیں گھڑ سکتا، میں بھی نہیں گھڑ سکتا، آپ بھی نہیں گھڑ سکتے. جتنے بھی ہم جینیس ہو جائیں یہ اندر کی باتیں تھیں، اتنے اندر کے ریفرنسز، اسٹرانگ ریفرنسز، مطلب ایک ہوتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتے ہیں، ایک بالکل کلیئر پروفز ہوتے ہیں. یہ باتیں صرف آپ کو پتہ ہو سکتی تھی. سو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی میں نے شاہد میتلا صاحب کو نہیں کہا تھا کہ آپ مطلب میری انفارمل گفتگو ہو رہی تھی، ویسے چٹ چیٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے خبر بنا لی ہے. پھر آپ پراپر کہتے ہوتے ہیں اس وقت کسی کو جرنلسٹ کو کہ سر یہ گفتگو جو ہو رہے ہیں نا صرف اٹس فار یور کنزمپشن، یہ آپ کے لیے ہے، یہ پبلیکیشن کے لیے نہیں ہے. نمبر 1. دوسری بات اتنی اہم چیزیں ہیں، اب کسی بھی کوئی بھی جرنلسٹ مل جائے آپ کو آپ کر لیں گے اور اس کے سامنے شروع ہو جائیں گے جی میں آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا تھا کیسے ہو رہا تھا. اٹ مینس یو آر مینٹلی پریپیئر ٹو شیئر دیز تھنگس. جرنلسٹ کے ساتھ کیا چیز مطلب ہے، آپ مطلب میرے سے کوئی بات کرے گا جنرل صاحب، کوئی بھی جنرل صاحب بات کریں، آپ میں سے کوئی سیکرٹ میسج شیئر کرے اف یو ہیپن ٹو بی ایٹ سم پاورفل پوزیشن، تو پھر مجھے آپ بتانے کا کیا مقصد ہے. میں آج نہیں کروں گا تو مہینے بعد، مہینے نہیں تو 6 مہینے بعد، سال 2 سال میرے ذہن میں تو رہے گی خبر ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو روکیں گے. اچھا بات یا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے صحافیوں کا، وہ خبر کو پھر ان کے نام سے نہیں دیتے کہ انہوں نے مجھے بتایا، میں پھر سورسز کوٹ کر کے جہاں شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ آئی ہیو آلویز، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اگر کوئی مجھے آف دا ریکارڈ کہتے تو آف دا ریکارڈ ہی رہتی ہے بات، لیکن میں آپ کو جنرل بات کہہ رہا ہوں. پھر اگلے وہ لوگ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ ان کو جنرل طریقے سے وہ نکالنا شروع کر دیں، سورسز کو کوٹ کرنا شروع کر دیں. خیر اینی وے آج جو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی تیسری قسط ہے اس میں مین جو ٹارگٹ ہم نے دیکھا جو بم شیل انہوں نے ڈراپ کیا ہے اس کا نشانہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ بنی ہے اور نواز شریف صاحب بنے ہیں، شاید خاقان عباس سے. سو موسٹلی آج جو وہ توپوں کا رخ تھا وہ اس پہ تھا، وہ نواز شریف صاحب پہ تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کو انفارمیشن ملی کہ ڈیوو والوں نے جنہوں نے بنائی تھی ساری یہاں پہ موٹر وے بنائی ہے بعد میں پروجیکٹ کیے تو $2-3 ملین یا $5 ملین شاید ان سے رشوت لی گئی تھی. تو نواز شریف صاحب مجھے شاید خاقان عباس صاحب ملے، مجھے دامن کوہ لے کر گئے. یہ باجوہ صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا تو انہوں نے وہاں میرے ساتھ 3 گھنٹے لگائے جی آپ نواز شریف صاحب کو اس سے بچائیں، ان کو پاناما سے بچائیں، سلمان شہباز میرے پاس ہے. تو میں نے کہا جناب ہم نے تو ایک جو ٹویٹ کو ودرا کیا تھا، ریٹویٹ ہم نے واپس لیا تھا اس کا ڈان لیکس والا، تو مریم نواز صاحبہ کے سوشل میڈیا نے تو ہماری ایسی تیسی کر کے رکھ دی تھی. تو بڑا سخت مطلب کوٹ کیا ہوا ہے جس کو آئی ہوپ کہ وہ اس کو پہ شاید کوئی بات کریں. تو انہوں نے جی میں نے ان کو کہا سلمان شہباز پہلے اپنی یہ باجی کو تو کہنا، ان کو تو روکے نا، مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمارے خلاف انہوں نے کمپین لانچ کی ہوئی ہے پہلے ان کو تو روکیں. ایک طرف آپ لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ ہم سے فیور لینے کے لیے، دوسری طرف سوشل میڈیا جو ہے وہ دن رات آرمی اور فوج کے حوالے سے وہ ٹرولنگ کرتا رہتا ہے. سو وہ انہوں نے بتائی. پھر مطلب انہوں نے جسٹس کھوسہ صاحب کی ذاتی چیزیں بتائیں کہ ان کو اپنا غصہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے شریف فیملی کے خلاف یہ انہوں نے آ کے فیصلے دیے. سو دیٹ واز ویری اسٹرانگ. اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے بتایا کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں کہ انہوں نے برڈن آف پروف اپنے اوپر لے لیا پاناما میں. وہ کہہ دیتے میرے والد صاحب کے یہ فلیٹس ہیں، انہوں نے میرے بچوں کو دیے ہیں، ان کو جانے
میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب نے 3 بیانات دیے, قومی اسمبلی میں 1 بیان دیا, پھر انہوں نے قوم سے خطاب کیا 2 بیان دیا, ریٹرن میں انہوں نے سپریم کورٹ کو 3 بیان دیا. سو اس میں بہت ساری ان کی مطلب 3 مختلف بیانات تھے ایک ہی سچویشن کے, ایک ہی پراپرٹی کے. سو ان پہ الزام لگا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کو اس پہ بھی انہوں نے سزائیں دی تھیں. جو پہلے 2 ججز سے جسٹس گلزار اور جسٹس کھوسا نے تو پہلے 5 رکنی اس بینچ میں سے انہوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا 2 نے کہ ہم ان کو کرپشن چارجز یا ان پہ جھوٹ پہ بھی ان چیزوں پہ ہم ان کو وہ کر رہے ہیں, ان کو ڈسمس کر رہے ہیں. بعد میں 3 ججز سے انہوں نے کہا نہیں جی JIT بننے, JIT کے حوالے سے انہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے. اور میرا خیال کوشش کی ہے, اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے موجودہ آرمی چیف جو ہے جنرل عاصم اور حکومت جو ہے ان کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے جنرل باجوہ صاحب نے, یہ کہہ کے کہ یہ جو ان کو اقامہ والا پروف جو ہے یہ وہاں دبئی سے یا عرب ورلڈ سے یہ جنرل عاصم منیر لائے تھے. یہ کیونکہ ان کے عرب ملکوں سے بڑی دوستی تھی, اچھے تعلقات تھے. if I'm not wrong at that time جنرل عاصم مائٹ بھی اگر DGMI ہوں گے, میجر جنرل ہوں گے یہ اس وقت کے, یا اس کے یا I don't know, مجھے اس کا اس میں انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ وہ DGISI تھے, لیکن وہ DGISI تو ان کے تھے عمران خان صاحب کے دور میں. سو ہی مائٹ بھی DGMI کہ وہ جب یہ اس میں لے کر آئے تھے چیزیں. سو انہوں نے ایک طرح کا ایک بڑا میرا خیال ہے اٹس اے ویری افیکٹو مے بی یہ جو انہوں نے بات کی ہے جو مریم نواز صاحبہ کے لیے یا نواز لیگ حکومت کے لیے, شہباز شریف کے لیے یا ایون نواز شریف صاحب کے لیے نئی بات ہوگی کہ جناب یہ جو اسے دبئی سے اقامہ لائے تھے تو یہ تو آپ لوگ میرے پہ ناراض رہتے ہیں, تو یہ بیسکلی تو وہ لے کر آئے تھے. لیکن اگر وہ لے کر آئے بھی تھے جنرل عاصم تو ہی مائٹ بی فالوئنگ آرڈرز آف ہز چیف. مطلب آرمی چیف اگر کہے کسی کو DGMI کو کہے یا کسی میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل کو کہے کہ انویسٹیگیٹ کریں اور یہ چیزیں ڈھونڈیں جا کے, تو ہی سپوز ٹو ڈو دیٹ. سو جنرل عاصم منیر یہ کر بھی رہے تھے, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی صاحب کہ میں یہ آرڈر نہیں مانتا, یا اگر انہوں کو چیزیں ملی تھیں تو وہ چیف کو آ کے کہتے جی میں تو آپ کو نہیں دیتا, چھپا لیتے. سو if he was doing it, he was doing for his professional کمانڈ کے تحت وہ کر رہے تھے. لیکن اس وقت اس بات کا بتانا میرا خیال ہے دیر از اے ٹوسٹ, اور اس کا یقینی طور پر اس کا اثر آئے گا وہاں پہ حکومتی اس میں حلقوں میں, اور وہ جنرل باجوہ صاحب یہ کہیں گے کہ آپ ہر وقت میرے اوپر جو گولہ باری رہتی ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کو کرایا. تو یہ پورا ٹیم ورک تھا جس میں جنرل فیض بھی تھے, باقی آرمی کمانڈ بھی تھی, سارے لوگ مشترک تھے. اور بڑا اعتراف انہوں نے یہ کیا جی ہم عمران خان سے انصافین تھے, جو انہوں نے اپنے اوپر طنز بھی کیا. اٹ واز ٹونٹ آن ملٹری کمانڈ ایز ویل جو اس دور کی تھی کہ جناب کہ ہم سارے انصافین بنے ہوئے تھے, ہم سارے چاہتے تھے کہ عمران خان کو لے کر آئیں. اور پھر انہوں نے اس میں اور بھی بہت سے, اور جو ان کا کہنا تھا ہمارا خیال تھا یہ بہت بہتر کرے گا, اچھا کرے گا. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جی جو کچھ کر رہے تھے نا عمران خان صاحب کو لانے کا پروجیکٹ, اس میں ان کی اپنی ٹمپٹیشن, اپنا فائدہ وہ اہم تھا, ضروری تھا کہ خود وہ ایکسٹینشن ان کے ذہن میں تھی. صرف عمران خان کو لانا تھا, ملک اور قوم کے لیے کر رہے تو پھر 3 سال بعد ریٹائر ہو کر گھر جاتے. انہوں نے اگر عمران خان صاحب کو لایا تو اس کی انہوں نے کمپنسیشن ریوارڈ انہوں نے ایکسٹینشن کی شکل میں لیا. 6 سال انہوں نے پورے کیے. عمران خان صاحب خود وہ 3.5 سال بعد گھر کے, باجوہ صاحب نے 6 سال کیے, اور ان کے دور میں 5 وزیر اعظم جو ہیں نا تقریباً وہ گزر گئے, اور باجوہ صاحب نے 6 سال کیے. سو باجوہ صاحب کی انتہائی احترام کے ساتھ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اس میں ان کا اپنا مفاد اور اپنی ان کے جو انٹرسٹ تھے نا وہ انہوں نے سامنے رکھ کے پلاننگ کی ہوئی تھی. لہٰذا وہ آج نواز شریف کو بلیم کریں, عمران خان کو بلیم کریں, کسی اور کو کریں, تھوڑا سا خود کو بھی کر لیں کہ جناب کہ میرا اپنا کچھ نہ کچھ اس میں یہ شامل تھا کہ نواز شریف صاحب آؤٹ ہوتے ہیں, سزا ہوتی ہے, عمران خان آتے ہیں تو ان کے ذریعے مجھے ایکسٹینشن مل سکتی ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیتے تھے. اور یہ بات لکھی ہوئی اس میں ہے بھی صحیح, اس میں کوٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جنرل رحیل جو ہے یہ ان کے لیے کوشش جنرل رضوان کر رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے 1 سال کی, تاکہ 1 سال بعد ان کا اپنا چانس بن جاتا تھا. سو اس وقت بھی کوشش ہو رہی تھی, لیکن پتہ تھا کہ وہ انہوں نے آ کے کسی کو انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی تھی. سو یہ بات جنرل باجوہ صاحب کے ذہن میں تھی کہ انہوں نے مجھے بھی ایکسٹینشن نہیں دینی. سو پروجیکٹ عمران جو ہے اس کے پیچھے ان کی اپنی لانگ ٹرم ایک پلاننگ اور اس میں شامل تھی. دوسرا ان کا یہ کہنا جنرل فیض جو ہیں وہی سب کچھ کر رہے تھے, اور میں ان کو 10 کام کوئی کسی کو بتایا تو وہ اس میں سے 12 کام 2-4 کام لوگ اپنے بھی کر لیتے ہوتے ہیں. ایجنسیاں دنیا بھر میں یہ کہتی ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو پاورز ڈیلیگیٹ کی ہوئی تھی. جنرل فیض جو بھی کر رہے تھے یہ ٹرائی کا تھا اس وقت, اب وہ اپنے کو ڈسٹینس کرنا چاہتے ہیں, ان کی مرضی. ادروائز دیٹ واز ٹرائی کا. عمران خان, جنرل فیض اور جناب باجوہ صاحب یہ تینوں اکٹھے تھے اس وقت, اور تینوں مل کے جو بھی ہو رہا تھا چیزیں کر رہے تھے. بہرحال آج والی گفتگو جو ہے میرا خیال ہے جنرل باجوہ صاحب کی اٹس کوائٹ ایکسپلوسو,
اگرچہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کا ایشو ہے، نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، وہاں سے پارلیمنٹ سے لاز بن رہے ہیں، ادھر سے مریم نواز صاحبہ کی تقریریں ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی اس وقت ایک اور محاذ پہ، انٹرنیشنل محاذ پہ چل رہی ہے. یہ خبر زیادہ اتنی شاید اٹھے نہیں، دب جائے گی، لیکن ایک ریکارڈ کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے، بڑا اچھا ہوا ہے کہ چیزیں جو ہے نا یہ سامنے آئی ہیں. اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اب ہم ایک دو دنوں میں دیکھ لیں گے کہ مریم نواز صاحبہ دوبارہ سے جنرل فیض کے ساتھ اپنی توپوں کا رخ جو ہے جنرل باجوہ کی طرف کریں گی، یا جنرل باجوہ کی یہ تھریٹ جو ہے، ایک تھریٹ ہے کہ فوج جو ہے اپنے سابقہ آرمی چیف کی زیادہ ہیومیلیشن انسلٹ جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتی، لہٰذا وہ ایک ان کو تھریٹ رہے گی کہ آپ نے ٹھیک ہے جنرل فیض تک رہنا ہے، جنرل باجوہ تک آپ نے نہیں جانا. یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس انٹرویو کا امپیکٹ جو ہے حکومت میں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف دیگر پہ کیا